بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجیب دن ہے، واقعات بہت ہیں، لہذا قصہ طولانی ہے، مگر کوئی طبیعت میں آمادگی ہی نہیں ہے آج بات کرنے کی، باوجود اس کے کہ صحت اچھی ہے، گھومے پھرے بھی ہیں اور سارا دن بھی اچھا گزرا ہے، لیکن ہر وقت بات کرنے پہ طبیعت آمادہ تو نہیں ہوتی نا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور لیکن وہ اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی معلوم تھا، یہ خبر پہلے سے پتہ ہوتی ہے، وہ تو چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس میں ہی بتا دیا تھا کہ توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ تو وہ اپنا یحییٰ افریدی صاحب نے اس پہ، جسٹس یحییٰ افریدی نے لکھا ہے کہ وہ ایک آدمی نے جھوٹ بولا کون سے اپنے اختلافی نوٹ میں، تو ظاہر ہے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، لیکن عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت کا فیصلہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن جو چیز یعنی دیکھنا یہ ہوتا ہے کیا چیز حالات کا رخ متعین کر رہی ہے۔ عدالتی فیصلے حالات کا رخ نہیں متعین کر رہے، بلکہ ساری کاوشیں عمران خان مخالف محاذ کی حالات کا رخ نہیں متعین کر رہی۔ وہ یہ جو مارکا ہوتا ہے نا، یہ الیکشن نہیں ہو رہے، جنگ ہو رہی ہے، اس میں اتنی اونچ نیچ آتی ہے کہ جنگ یرموک میں جناب خالد بن ولید بھی گھوڑا پیچھے ہٹا کے لے آئے تھے، اور یہ اندیشہ پھیل گیا تھا کہ وہ بھی ناکام، وہ کبھی ناکام ہوئے ہی نہیں، 100 کی 100 جنگیں جیتی ہیں۔ تو جو چیز حالات کے انڈیکیشن دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ اکانومسٹ کے مضمون میں بحث ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ارے بھائی، وہ اپنا ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر اور جناب امریکہ کا صدر اور یوکرین جہاں جنگ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے سارے یورپ کو اس سے ہمدردی ہے، اور بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ مضامین لکھتے ہیں، مگر ایسے تو کبھی نہیں ہوتا، اس کا کوئی 10واں حصہ بھی کبھی کسی کو قبولیت نہیں ملی ہے۔ اور وہ ایک کاروباری ادارہ ہے، وہ بار بار کیوں اس کو اپنا فیڈ کر رہا ہے؟ اب کسی گوار نے فکرت چس کیا کہ جمائمہ نے پیسے دیے ہوں گے جمائمہ کے ایسٹ سے، جمائمہ نے کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی کے معاملات ہیں، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، بہرحال میں وہ ان کا یہ مزاج ہی نہیں، وہ ایسا سوچتی تک نہیں ہے، ورنہ میں موضوع بھی نہیں ہے اس وقت تفصیل عرض کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اور دیکھیے کیا اتنا وہ حساب پہ سوار ہے حکومت کے عمران خان کہ انٹرنیٹ ہی نہیں ہم ساری رات استعمال کر سکے، پروگرام جو کل شام کو کیا تھا وہ آج 4 بجے جا کے کہیں اپلوڈ کیا، اور بہت سی چیزیں دیکھ ہی نہیں سکے، اس لیے کہ بھئی اب تو یہ کمپیوٹر اور موبائل ہی ہے جس پہ سلو کہہ رہے تھے کیا تھا، ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچھا، فنڈ ریزنگ کا انہوں نے کیا، اس کی وجہ سے ایک تو اکانومکس کے مضمون پہ اتنا دکھی تھے کہ چھاتی پیٹ رہے تھے، گرہ ماتم کر رہے تھے جیسے دیہاتی عورتیں روتی ہیں، گوار ان پڑھ دیہاتی عورتیں جب روتی ہیں۔ اور الجزیرہ نے فلم نے اپنے دکھا دی اور اس میں کہا، ڈاکومنٹری فلم، کہ عمران خان آسانی سے جیت سکتا ہے اگر فیئر الیکشن ہو، اور فنڈ جمع کرنا شروع کیا تو ایتھوپیا سے ایک پاکستانی سے کہا 10 لاکھ روپے تو میں دیتا ہوں، اس کے بعد روپے پیسے کی بارش ہو جاتی، کل ایک ریکارڈ قائم ہو جاتا اگر سسٹم کام کر رہا ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ 100 کروڑ روپے تو آسانی سے جمع ہو جاتے۔ لیکن الیکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد میں بات ہو رہی ہے جو لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں، جن کے رابطے ہیں فیصلے کرنے والوں کے ساتھ، ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی قیمت پہ عمران خان کو آنے نہ دیا جائے،
یہ تو ہڑپ کر جائے گا سب کو، کر تو جائے گا. مطلب یہ تو خیر جھوٹ بول رہے ہیں صفحات اراری مولویوں کی طرح جو قائد اعظم کا مخالف تھے. یہ مذہبی آدمی جب جھوٹ بولنے پہ اور مبالغہ کرنے پہ اترتا ہے تو خدا کی پناہ. اصل میں وہ مذہبی تو نہیں ہوتا نا، مذہب کا تو اس نے لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، وہ تباہ کر دیا سب کو. عمران خان نے تو کوئی مقدمہ ہی نہیں بنایا تھا، ایک منی لانڈرنگ کا کیس بنایا تھا اور وہ صحیح، بالکل صحیح کیس تھا. مقدمے تو ان سے پہلے کے بنے ہوئے تھے جس کو اس نے پرسو کیا تھا. ہم تو پھر بھی کہتے تھے کہ آپ اس میں دخل نہ دیں، اداروں کو فیصلے کرنے دیں. اب دوسری تھیوری یہ پیش کی گئی ہے کہ یا تو اپنا اسٹیبلشمنٹ، یعنی مراد اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ اور چیز ہوتی ہے، ہمارے یہاں غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے فوج کی کیا، پولیٹیکل لیڈرشپ الیکٹڈ، اپوزیشن کے چند آدمی جو معتدل مزاج ہوں، اور سول سروس کے کچھ دانا آدمی جو جیسے غلام اسحاق خان تھے، سول سروس میں تھے مگر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے. بعد میں تو خیر صدر بنے، وہ سینٹ کے چیئرمین بنے، لیکن جب نہیں تھے تب بھی ایٹمی پروگرام کی نگرانی ان کے سپرد تھی. اور کچھ میڈیا کے لوگ، میڈیا کے وہ لوگ جو ریاست کے لیے فکر مند ہوں. تو ایک تھیوری تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور وہ مل کر سیاسی جماعتیں کچھ عرصے کے لیے ملک کو چلائیں، اور ایک یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلائے 3 برس کے لیے، اور جناب وہ سرمایہ کاری آئے گی. اور یہ اب آدمی اس کے سوا یہ کیا کہے کہ یہ ساری چھوٹے بچوں جیسی باتیں ہیں، یہ شیخ چلی کے خواب ہیں. سامنے ہمارے تاریخ پڑی ہے، اگر زیادہ نہیں ہے تو پچھلے 70-75 برس کی تاریخ دیکھ لیں نا. یہ میکسیکو ہے، اس کا ایک شہر جو ہے آدھا وہ امریکہ میں ہے، ایک میکسیکو میں ہے. وہاں امریکہ میں آمدن دگنی کیوں ہے؟ یہ جناب کوریا ہے، وہ ایک تاریخ، ایک تہذیب، ایک مذہب، ایک تمدن، ایک روایات، وہاں 3-4 گنا آمدن کیوں ہے؟ ایک نارتھ کوریا اور شمالی کوریا کا مقابلہ کریں. بس پولیس بہتر ہے، عدلیہ بہتر ہے، اور یعنی سول ادارے سارے کام کر رہے ہیں، ٹیکس کلیکٹرز بہتر ہیں، پاکستان کی طرح نہیں ہے. ایف بی آر والے جو لوگوں کو اکساتے ہیں کہ ہمیں پیسے دیں، ریاست کو کس لیے دینے ہیں؟ تو بھائی یہ جبر سے نہیں ہو سکتا، یہ قوموں کے ایجوکیشن سے ہو سکتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ بغض و عناد ہے، اپنا خوف لگا ہوا ہے عمران خان کا، اور ایسا تو کبھی ہوا نہیں تھا. کہتے ہیں جی اس کو تو اتنا پروپیگنڈا کیا، اس کو اپنا وہ دیسی مرغی کھانے کے لیے دی جاتی ہے، اس کو مٹن دیا جاتا ہے. اور خدا کے بندو، جیل مینول میں ہر قیدی کو اجازت ہے اپنے پیسوں سے جو چائے خرید کے کھا لے. تو پیسے جمع کرائے تھے 80,000 روپے، اور دوسری دفعہ یہاں پھر ڈیلا ہے تو پھر یہاں پھر پیسے جمع کرائے، اور وہ تو دال پہ بھی گزر بسر کر سکتا ہے. اور جو پہلے 2 دن اس نے گزارے ہیں، وہ تو اگر انہوں نے گزارے ہوتے تو اتنا روتے. اب یہ نواز شریف صاحب تو اب بھی روتے ہی رہتے ہیں نا، پچھلے واقعات یاد کر کے. کیڑے مکوڑے تھے، کوئی چیز نہیں تھی، اور مچھر تھے، اور اوپر بلب جل رہا تھا. پہلے 2 دن تو اس طرح گزارے، اور 2 دن کے بعد جب وہ کچھ تھوڑا بہت وہ اس کو کیا، بندوبست کیا، اس نے ذکر کرنا بھی نہیں پسند کیا اس کا. یہ اس کے حساب ہے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ جب اس کو دھمکی بھیجی تھی، جب وہ ہاسپٹل بنا رہا تھا زرداری صاحب نے، تو اس نے کوئی جواب تک نہیں دیا تھا، ہنس رہا تھا. میں نے کہا وہ آپ کو پتا ہے خان صاحب، بہت پرانی بات ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو یہ کہتی ہیں کہ خطرہ نواز شریف سے نہیں ہے، خطرہ عمران خان سے. عمران خان کی پارٹی نے ایک سیٹ بھی نہیں تھی، تو وہ ہنس رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں کہ ہنس کیوں رہے ہیں جی قبلہ. تو وہ تو اس کو تو اندازہ تھا کہ جب تھوڑی سی بہت بنیاد بن جائے گی، تو 2 دفعہ تو بنیاد اس کی بن کے گری. 96 میں پارٹی بنائی تو فوراً الیکشن آ گیا. ہم نے بائیکاٹ کا مشورہ دیا تو یہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے نکمے ہمیشہ، ہاں جی اب کچھ بہتر ہیں، تو وہ نکموں نے کہا نہیں خان صاحب آپ الیکشن لڑے. میں نے ایک پورا دن اس کے ساتھ ٹریول کیا، 5 جلسہ گاؤں میں گیا ہیلی کاپٹر میں.
میں نے کہا بائیکاٹ کر دیں، مان بھی گئے، کہنے لگے بیان لکھ دیں۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ فیصلہ کریں۔ 2008 میں چودھری نثار علی خان میرے سامنے، میں موجود تھا، کہتے رہے نہیں مانے۔ بھائی نواز شریف جو وعدہ کر کے مکر گئے، اور ایچ جو وعدہ کر کے مکر گئے، باقی جو مکر گئے بائیکاٹ کا وعدہ کر کے، تو بھائی یہ سارا ان کا پلان تھا یا جو بھی تھا، تو آپ کو کیا پڑی تھی؟ قاضی صاحب کے فیصلے پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، وہ لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ بھائی اب سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ پرماننٹ نہیں رہ سکتا، اب کوئی جو ہے نااہلی نہیں ہوگی، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ 62F جو ہے پریکٹیکلی اس کو وجود ہی نہیں رہا۔ ایک پہلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وکیل اپنا مقدمہ ٹھیک سے نہیں لڑ رہے، تیاری نہیں کر رہے، دباؤ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورا جو اتنا بڑا چکا کرائسس ہے، تو وہ پوری اس کے لیے اہتمام جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں کیا، انڈیویجول نہیں کیا کرتا، یہ گروپ آف پیپل کرتا ہے یہ کام، جب اتنی پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ضمانتیں ہوئیں اور اس کے باوجود انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، کتنے لوگ جو ہیں جن کو 3MP کے تحت وہ نقش امن کے تحت گرفتار کیا گیا، کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں پر چھاپے مارے گئے، کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے کاغذات چھینے گئے، اللہ عادل کیا کتنی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اس کا ریکارڈ سارا مینٹین کرنا چاہیے نا، سب لوگوں کو مل کے وکلا کے مدد کرنی چاہیے۔ اور میری تجویز یہ بھی ہے کہ پارٹی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ سمندر پر پاکستانیوں سے کہیں وکیلوں کو بعض کو فیس ادا کریں، یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک وکیل کو آپ فیس ادا نہیں کرتے، سب لوگ اتنے خوش دل نہیں ہوتے، کچھ ہوں گے، میں تو انڈیویجولز کو تو میں نہیں جانتا، اور کسی کا نام لینا مناسب ہی نہیں ہے، بالکل جب آپ جانتے نہ ہو، ایک تاثر کی بنیاد پر تو رائے نہیں دی جا سکتی۔ میں اپنی اس رائے پہ قائم ہوں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں یا نہ ہو، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے ان الیکشنوں کا۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اتنی سیٹیں مجھے دیں، اب 180 کہتے تھے، سنا اب 150 130 پہ آ گئے ہیں، اتنی تو مجھے دیں۔ بھئی یہ لنچ باکس ہیں جو آپ کو دے دیں؟ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں مجھے فری ہینڈ دیں، اور زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے سندھ میں آزادی دیں۔ زرداری صاحب کے والد صاحب نے کہا تھا، آن ریکارڈ ہیں وہ، قائد اعظم کو پاگل کہا تھا، اس سے بھی سخت لفظ کہے تھے ان کے بارے میں۔ شریف خاندان نے تحریک آزادی سے اتنا دور تھا، یعنی مسلم لیگ کی حمایت تو چھوڑیے نا، تحریک آزادی سے اتنا دور تھا جتنا زمین سے سورج کا فاصلہ۔ اور مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی نے فرمایا تھا، حالانکہ وہ ان سے کچھ مختلف تھے، کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، پاکستان ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ قائد اعظم کہتے تھے ہمارا اور ہندوؤں کا کلچر مختلف ہے، ہمارا آرکیٹیکچر مختلف ہے، ہمارے میوزک مختلف ہے، ہمارے ہیروز مختلف ہیں، ہمارے ولن مختلف ہیں، ہمارا کھانا پینا مختلف ہے۔ ظاہر ہے وہ تو ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور وہ ماتا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ان کا مسلک ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے۔ تو یہ فرماتے اپنا ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے نواز شریف صاحب کے کہ ہمارا اور آپ کا کلچر ایک ہے۔ کتنی تقریر انہوں نے کی، آپ کہیں سوچیں گے کہ میں ساری خبریں سوچ کے دیکھ کو چھوڑ کے الگ سے بحث کر رہا ہوں، وہ یہ ان خبروں کی بہت اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ان چیزوں کی ہے کہ ایک خاتون سیالکوٹ میں رہتی ہے، بوڑھی عورت ہے، 70 برس اس کی عمر ہے، 70 برس کی جو خواتین ہیں وہ ان کا کام یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ میدان میں نکلیں اور الیکشن لڑیں۔ عثمان ڈار کی والدہ جب وہ یہ کہتی ہیں، میں نے سوچا کچھ دیر آج اس پر، جب وہ کہتی ہیں اس سے اچھا تھا تم نے جان دے دی ہوتی، یعنی اگر سچائی پہ کھڑے تھے تو خوفزدہ کیوں ہوئے؟ یہ اس لیے وہ کہتی ہیں کہ 40 برس جو انہوں نے قرآن پڑھایا، درس دیا، تو ان کا دل لگا ہوا تھا قرآن میں۔ ہم نے قرآن کا درس دینے والی عورتوں کو اور مردوں کو دیکھا ہے کہ جو درس دیتے ہوئے تو پھول جھڑتے ہیں منہ سے ان کے، اور ایسا لگتا ہے کہ جان فدا کر دیں گے،
لیکن بھوکے دنیا کے جناب علی بن عثمان حجویری کو، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، ازراہ محبت لوگوں نے کہا، مطلب ان لوگوں کو تو القاب کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ بعض اوقات آدمی اللہ اس وقت اللہ سے بہت دور ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اصل بات ہے نیت کی۔ قرآن پر کا درس دینے والی عورتوں نے وہ ایسی اولادیں جنی ہیں جو دن رات جھوٹ بولتی ہیں اور شرم رتی برابر نہیں آتی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ مذمت کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے۔ ہم کیسے دیکھتے اس خاتون کو اگر یہ واقعات نہ ہوتے، اتنی انسپریشن ہوتی۔ صنم جاوید جیسی خاتون ہے، شیر افضل جیسا کریکٹر ابھر آیا ہے، جذباتیت کا کبھی ان پہ غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن کیسا دانائی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا جو میں نے موقف بیان کیا تھا، اگر گور خان نے اس کی تردید کر دی اپنے چیئرمین صاحب نے، تو میری بات ختم ہو گئی، میں ان کی پابندی اور پیروی کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے یہ تو جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں، کہ بالکل یعنی انداز فکر ان کا بنیادی طور پہ درست ہے۔ خاندان کو بھیج دیا باہر اور جان ہتھیلی پہ رکھ لی، اور یہ تو وہ لوگ ہیں نا جو سامنے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہزاروں اور لاکھوں دوسرے ہیں۔ آپ 3 سال کا منصوبہ بنائیں یا 10 سال کا منصوبہ بنائیں، آپ کے ساتھ امریکہ ہو یا میں نے جیسے کل کہا تھا بھارت اور انڈیا پہ اسرائیل بھی مل جائیں، سارے مل جائیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 30-40 لاکھ لڑکے لڑکیاں جو گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، نوجوان جو ہیں، آپ ان کو جن کبھی بوتل سے نکل کے واپس بھی گیا ہے، جس قوم نے آزادی کا مزہ چکھ لیا، 1990 میں جب ہم کہتے تھے کہ سوویت یونین ٹوٹ جائے گا، لوگ ٹھٹھا لگاتے تھے، ہنستے تھے۔ او بھائی گورباچوف نے جو ان کو تھوڑی سی آزادی دی، انہیں پتہ چلا آزادی کا لطف کیا ہے، تو سوویت یونین ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد اس کی معیشت نے زیادہ ترقی کی، معیشت تو اس کی تباہ ہو رہی تھی۔ چین میں بنیادی حق ملا لوگوں کو ملکیت کا، تو ترقی شروع ہو گئی۔ جو چیز غیر فطری ہے، جو جبر پہ ہے، خوف سے ڈرا کے قوم کو دولت شاہ کے چوہے بنا کے معاشی ترقی ہو جائے گی، کبھی ہوئی نہیں ہے اس طرح۔ معاشی ترقی جو ہے وہ تو آزادی سے ہوتی ہے، یعنی ایک منیمم آزادی ہوگی۔ ایک ڈری ہوئی قوم کیا قوم ہوتی ہے؟ ہوتی ہی نہیں، قوم کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کی ہوتی۔ باقی خبریں تو ہیں، دیکھیے وہ چیف الیکشن کمشنر کی جگہ سوچ رہے ہیں ایک جج صاحب ہیں ریٹائر ہونے والے، ان کو بنا دیں، یہ غور و فکر وہاں پہ جاری ہے۔ اور بھی ہیں خبریں چھوٹی موٹی، ان خبروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک انقلاب اس ملک کے باطن میں انگڑائی لے رہا ہے۔ اب وقت کا ہم تعین نہیں کر سکتے، یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اپنے پیارے پیغمبر، اپنے جلیل القدر عظیم پیغمبر کو، کہ کس دن فرعون جو ہے وہ دریائے نیل میں غرق کیا جائے گا۔ جتنا وہ بتانا چاہتا ہے بتاتا ہے، غیب سارا نہیں بتاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے زمانوں کی کیسی کیسی خبریں رسول اللہ کی زبان سے ہم نے سنی، ایران پہ فتح ہوگی، روم پہ ہوگی، ایران پہ ہوگی، ڈالوں کے چہروں والوں پہ ہوگی، تاتاریوں پہ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور فتنہ آخر الزمان، سب کی چیزیں نام بھی بتا دیے رسول اللہ نے، کہ جو فتنہ گر پیدا ہوں گے، جو بظاہر مذہب کے نام پہ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن اصل میں یہ فاسق ہوں گے، شہروں کے نام پہ کنیتیں رکھی جائیں گی، ابو بکر بغدادی تھا، اور آپس میں لڑ مریں گے۔ لیکن ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سچائی پہ قائم رہنا چاہیے، اور انڈیویجولز کے لیے نہیں، سچائی کے لیے، اصول کے لیے، کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں، دھڑے بندی اور گروہ بندی کے لیے نہیں، اور جذبہ انتقام نہیں پالنا چاہیے، اور جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے۔ اس سارے منصوبے امریکہ جیتا کہاں ہے؟ ویتنام میں جیتا تھا، عراق میں جیتا تھا، افغانستان میں جیتا تھا، کہاں جیتا تھا؟ ساری دولت اور ساری مائٹ کے باوجود یہ امریکہ کا منصوبہ تھا، جنرل باجوہ کا منصوبہ تھا۔ یہ پروان نہیں چڑھ سکتا، مشاہد حسین کا مشورہ مانے، مشاہد حسین درمیان کا راستہ تجویز کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو کوئی مایوسی نہیں ہے،
خبریں وبریں سب میں نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، میرے دل ہی نہیں چاہا ان پہ بات کرنے کو، اتنی کوفت اور کراہت ہوتی ہے، ایسے ایسے کردار ابھر آئے ہیں کہ وہ میں کیا کہوں. مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ.